भाई एक बढ़िया सेम वाला भाई बढ़िया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرق خير المغرب جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد الطاهرين المعصومين المرجوعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني في الدنيا زيارة الحسين ان شاء الله وفي الآخرة شفاعة الحسين ان شاء الله صلى الله عليه محمد حضرت امام قیصر باد بامبے کی چھٹی مجلس سکس مجلس شب 7 محرم ہے ماشاءاللہ پورا قیصر باد جیک پیک ہر طرف علم مبارک نظر آئے آپ کا جذبہ آپ کی فیلنگز آپ کی محبت آپ کی عقیدت مولا آباد رکھے مولا تم کو سلامت رکھے دوستو 20 سے 25 منٹ مجلس پڑھوں گا سکیں لیکن سارے سننے والوں کو جو علم مبارک اٹھائے ہوئے ان سے معلومہ کہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا جب تک مکمل مجلس ختم نہ ہو جائے جب تک مسائل کمپلیٹ نہ ہو جائے اس لیے کہ آج کی مجلس میں کربلا کے جھولے کا ذکر ہے قاسم ابن حسن کا ذکر ہے جیسا آپ عرصے کے لیے آئے یہ سارا مجمع ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہے سب عرصے کے لیے آئے اللہ تمہارے عرصے کو قبول کرے اور اللہ تم کو جلد سے جلد زیارت حسین ابن علی ہو میں نے 2 دن پہلے کربلا کے ایک واقعے کا انکمپلیٹ چھوڑا تھا 2 دوستوں کا نظر کا شخص آج اس کو کمپلیٹ کروں گا زیارت حسین کا ثواب کیا ہے اس کے بعد یہ سارا مجمع عورت مرد لڑکی لڑکا قیصر باد میں علم مبارک میں دیکھ کر دعا کرنا کہ اس سال ہر وحی تم کو نصیب ہو صرف آمین بولنے سے نہیں دل کی گہرائی سے بولنا ہے دل کی آواز سے بولنا ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت اس لیے کہ کربلا کا ہر شہید لبیک یا حسین بول رہا تھا ہر شہید مولا حسین کے پاس آ کے یہ ہونا تھا لبیک یا حسین نے سب کی خدمت کو قبول کیا اللہ آپ کی خدمت کو بھی قبول کر بس پیچھے والوں کو بول رہا خاموش سنو دو نجف اشرف کے اور سے سنو تمہاری ساری دعائیں آپ قبول ہوگی اس واقعے کے ساتھ 2 دوست ایک کا آخری وقت آیا دوسرے دوست جو زندہ تھا اس نے کہا کہ آپ پہلی رات میں کیا ہوا آپ کے جواب دو 2 سال کے بعد وہ آیا تو جب پوچھا کہ کیوں آئے اتنے
غصہ میرا، اس لیے کہ میں نے اپنی بہن کے حق کو کھایا تھا، جس کی وجہ سے آج مسیح میں بگ پرابلم ہو گئے. میرے پیشب میں رہنے والا بگ پرابلم میں تھا، اتنے بڑے پرابلم میں تھا کہ میرا کوئی پرابلم اور سالو ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم کسی کے مال کو نہیں کھانا. یہ یاد رکھو محرم اگر تم نے کسی کا مال تمہارے پاس ہے تو اس کو واپس کرو، حسین کے نام پہ واپس کرو. کیوں؟ اس لیے واپس کرو کہ حسین کی شفاعت چاہیے، حسین کی زیارت چاہیے. اگر ہم کسی کے مال کو کھائیں گے تو حسین کبھی بھی اپنی زیارت کو نہیں بلائے گا. اس لیے جو پیٹ میں حرام رہے گا، مولا حسین کا عاشورے کے دن کا پیغام دیں گے. عاشورے کے دن مولا حسین نے جب اپنا تعارف کرا کے واپس آئے تو اسد نے پوچھا تھا کہ مولا آپ رکے کیوں نہیں ان کے جواب کا؟ تو حسین نے کیا کہا تھا کہ لشکر یزید کو بتا کے کہا تھا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوتا. تو میں آپ سب سے بول رہا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کا حسین کی بات سنو. اگر میں شیعہ کیسا کہ اگر میں مولا حسین کی بات نہیں سنتا تو میری ریکویسٹ ہے میرے سارے مجمع سے ہزاروں کی تعداد میں مجھے پوری دنیا میں سن رہے اس وقت ایسے بات کی مجلس کو میں سب سے بول رہا ہوں، اگر کسی کے مال کسی کے پاس ہے تو اس کا واپس کر دو. اس لیے کہ یہی پیغام کربلا کا کیا ہے. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق کی میں حسین کے پاس جا رہا، آپ الگ کھانے والا عباس کا، اور اگر میرے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے تو عباس کیسے تمہاری خدمت میں سوچو میں کیا بول رہا. حقیقت ریالٹی ہے. میں مولا حسین کا تابوت اٹھا رہا کسربار میں، اور اگر میرے پاس کسی کا مال ہے اور میں واپس نہیں کرتا تو کیا بڑا خوش ہے. اب 6 محرم کی رات ہے، ابھی بھی موقع ہے. عاشورے سے پہلے اب یہ سارے نہیں لے سکتے تو اس سے بولو کہ ابھی 3 months 2 months 3 months 4 months 5 months لیکن نہیں کرتا. تو نیت کرو ہم اٹھا کے کہ مولا پاس میرے غازی میں نے آپ کا علم اٹھایا، مجھے اس قابل کر دو. مولا حسین کا پیغام ہے کربلا اسلام کو نافذ کیا ہے حسین نے. ساری ان طاقتوں سے امام کے لڑا یزیدی طاقت کہ جو اسلام کو پامال کرنا چاہتے مولا حسین نے نافذ کیا اسلام، اور ایسا نافذ کیا کہ شاعر کہتا ہے کہ کچھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی. کچھ جب یہ کہا تو اب سوچو حسین کی طاقت کیا ہے. اس جو زندہ تھا اس نے مردے سے پوچھا کہ 2 سال کے بعد اب تم کو اجازت کیسے ملی خاتون آنے کی؟ جب تم کہو گے تو میں نے سلام علیہ حسین. حسین نے تم کو جواب دیا بلا علی ابن حسین تم نے کہا، علی اکبر جواب بلا اولاد الحسین تم نے کہا. حسین کے سارے بچے زمانے کے امام جواب وہ اصحاب الحسین تم نے کہا. حسین کے سارے اصحاب امین جو ہے اس نے آپ سوچیں کیا سلام تمہاری زندگی کو بدل دے گی. اپنی زندگی کا یہ شعار بنا دو. شب 7 محرم کی مجلس خیسربار میں بولا کہ یہ سلام تمہاری، میں آپ پہ ان کو سلام کرتا ہوں. خیسربار کے مجلے ماشاءاللہ ویری ڈسپلن بیٹھ کے سن رہے. وقت کم ہے نا، وقت کیا کی مجلس میں کم ہے. بس مولا آباد رکھیں، آپ کو سلامت رکھیں. یہ دعا میں نہیں دے رہا، حسین کی ماں کو. 7 محرم کی رات ہے، یہ ذہن میں رہے تمہارے کہ کل صبح جب پہلی مرتبہ پانی کو دیکھنا یہ احساس ہونا کیا 7 محرم ہے. آج آہستہ رونے کی رات نہیں ہو کہ جب پہلا پانی کا گھونٹ پینا تو حسین کے بچوں کی پیاس کو ضرور یاد کربلا میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے
سامنے سامنے سکینہ بیوی ہاتھ میں خالی کردہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہا ہے اور یہ کہتی تھی کہ التش التش التش۔ ارے ہم پیاسے، آپ صرف تصور کرو جب سکینہ نے جا کے حسین سے اور عباس سے کہا آپ کو بھی بیٹیاں ہیں، آپ کو بھی بیٹے ہیں، آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، اگر کوئی بیٹی آ کے باپ سے کہے بابا پیاس مارے گا تو باپ کا دل پھٹ جاتا، کہیں سے بھی پانی کا انتظام کرے گا۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا، کہیں سے بھی انتظام کرے گا۔ حسین ساقی کوثر کا لال ہے، حسین کے قبضے میں کائنات ہے، لیکن بچی آتے کہتی، اور وہ بھی وہ بیٹی جو بغیر حسین کے رہتی نہیں، وہ بچی کے جو سینے پہ سوتی تھی تو نیند آتی تھی۔ یہ ایک جملہ پورا مرثیہ ہے، صرف یہ سوچو سکینہ حسین کے بعد کب سوئی، وہ بیٹی کے جس کو حسین پیار کرتے تھے، لیکن بعد میں سکینہ کے رخسار کتنے نیلے ہو گئے تھے، ظالم شمر نے اتنے تماچے مارے تھے کہ حسین کی بچی ہر تماچے میں کبھی عباس کو پکارتی، کبھی حسین کو آواز دیتی اور کہتی بابا میرے رخسار دیکھو بابا کہاں چلے گئے چھوڑ کے بابا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بے چین ہو گئے، اسی طرح رو اسی طرح رو۔ آج قصبات میں مہندی ہے، اس شہید کا ذکر ہوگا کہ جس کی لاش زندگی میں پامال، جس کی لاش کو حسین نے اٹھایا نہیں بلکہ لاش کے ٹکڑوں کو پیچھے والوں کو بولا تڑپ کے رو تڑپ کے رو۔ جب شب عاشور آئی اور حسین فہرست سنا رہے تھے شہداء کی، ایک منزل میں حسین رکے، شہزادے قاسم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہا باپ چچا کیا میرا نام لیں گے فہرست میں؟ تو کہا میرے لال کل کے دن موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ تو قاسم نے کہا چچا کل کی موت شہد سے زیادہ میٹھی۔ اب حسین نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام، علی اصغر کا نام سنا حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا، طرف نے کہا کہ چچا کیا یہ اشقیہ پہلے کرائیں گے؟ میں کہوں آہستہ بولو کہیں زینب نہ سن لے، جب شام غریبہ میں پہلے کریں گے زینب آپ کو بہت یاد کرے گی کہ قاسم آگے دیکھو کھانے چل رہے، ایسا مت کرو ایسا مت کرو۔ معاشرے کا دن آیا، ایک شہید ہوا اور محمد کی مجلے کھانے میں آئی، میں نے کتنی آسانی سے بولا آپ نے سن لیا، زینب کا گھر اجڑ گیا، بیوی کی گودی اجڑ گئی، دونوں بچے شہید ہو گئے۔ وہ منزل آئی کہ ام فروا نے کہا بیٹا بازو سے تعویذ کو کھولو، تمہارے بابا نے تعویذ مانگی، تعویذ کھولی گئی، یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا۔ حسن نے خط حسین کو لکھا تھا کہ بھیا حسین روزے عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے میرے بچے قاسم کو اجازت دے دو۔ عزیزو حسین رونے لگے، قاسم کو لے کے خیمے میں آئے، جب خیمے میں آئے اور زینب سے کہا کہ ٹکڑا کھولے کر آؤ، یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا، دلہن بھی پیاسی اور سارے باراتی پیاسے۔ دنیا کا دستور ہے، میں آپ سے بول رہا ہوں، دنیا کا دستور ہے کہ ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو دولہا سے گلے ضرور ملتے ہیں،
تو مولا حسین نے قاضی کے چہرے پہ ایک ہلکا سا کپڑا باندھا، کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگتا ہے۔ جب شہزادہ لڑ رہا تھا تو ہوا سے یہ کپڑا ہٹتا تھا، دشمن پکار کے